بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص 40 روز صبح کے وقت دعائے عہد پڑھے گا وہ قائم آل محمد کے مددگاروں میں شمار ہوگا۔ اگر آن حضرت کے ظہور سے قبل مر جائے گا تو خدا اس کو قبر سے نکالے گا تاکہ وہ ایمان پاک کی نصرت کرے۔ دعائے عہد۔ اے نور عظیم کے پروردگار، اے بلند کرسی کے پروردگار، اے موجیں مارتے سمندر کے پروردگار، اے توریت، انجیل اور زبور کو نازل فرمانے والے، اے سایہ اور دھوپ کے رب، اے قرآن عظیم کو نازل فرمانے والے، اے ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کے پروردگار، اے اللہ میں تجھ سے تیرے کریم چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں اور تجھے اپنے درخشاں چہرے کا واسطہ، اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والی ذات، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسم مبارک سے جس سے تو نے زمینوں اور آسمانوں کو روشن فرمایا، اور سوال کرتا ہوں اس اسم مبارک کے واسطے سے جس کے ذریعے تو نے اولین و آخرین کی اصلاح فرمانا ہے۔ اے ہر زندہ سے قبل زندہ ذات، اے ہر زندہ کے بعد زندہ، اور اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور زندوں کو موت دینے والے، اے زندہ ذات تیرے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ اے اللہ جو ہمارے مولا، جو امام ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں اور تیرے امر کو قائم فرمانے والے ہیں، ان تک اور ان کے آبائے طاہرین تک ہماری صلوات کو پہنچا دے، اور تمام مومن مردوں مومنہ عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ہیں، میدانوں، پہاڑوں، خشکی اور سمندروں میں ہیں، ان سب کی طرف سے ہمارے سلطان زمانہ علیہ السلام، ان کے آبائے طاہرین علیہ السلام، اولاد طاہرین علیہ السلام تک ایسی صلوات پہنچا دے جو عرش کے متوازن ہوں، عرش الہی کی زینت ہو، جو اس کے کلمات کی روشنائی کا درجہ رکھتی ہو، اور ایسی صلوات جس سے اللہ ہی کا علم سمیٹ سکے اور اس کی کتاب کے سوا کوئی اس کا احاطہ نہ کر سکے۔ اے پروردگار، میں آج کے دن کی صبح امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی بیعت کی تجدید کرتا ہوں، اور جتنے دن میں زندہ رہوں گا قائم کرتا ہوں یہ پیمان، بندن اور ان کی بیعت جو میری گردن پہ ہے، نہ اس سے مکروں گا، نہ ابد تک توڑوں گا۔ اے معبود، قرار دے مجھے ان علیہ السلام کے مددگاروں، ان کے ساتھیوں اور ان کا دفاع کرنے والوں میں، حاجت برابری کے لیے ان کی طرف بڑھنے والوں، ان کے احکام پر عمل کرنے والوں، ان کی طرف دعوت دینے والوں، ان کے ارادوں کو جلد پورا کرنے والوں، ان کے روبرو شہید ہونے والوں میں۔ پروردگار، اگر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور اور میرے درمیان تمہاری مقرر کردہ میری موت حائل ہو جائے، جسے تمہاری ذات نے سب کے لیے یقینی قرار دیا ہے، تو پھر مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو، میری تلوار بے نیام ہو، میرا نیزہ بلند ہو، دائمی حق کی دعوت پر لبیک کہوں آبادیوں اور صحراؤں میں۔ اے پروردگار، دکھا مجھے حضرت علیہ السلام کا چہرہ زیبا، آپ کی پیشانی درخشاں، ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا دے۔ پروردگار، ان کی کشائش میں جلدی فرما، ان کے ظہور کو آسان فرما میرے مولا، ان کا راستہ وسیع کر دے، مجھ کو ان کی راہ پہ چلا۔ میں تجھ سے امام زمانہ علیہ السلام کے مصائب کی رات کے خاتمے اور ان کے حکم و فرمان کی پوری دنیا پر نفاذ اور ان کی قوت کو بڑھانے کا سوال کرتا ہوں میرے پروردگار۔ اے پروردگار، ان کے ذریعے ہمارے شہر آباد کر، اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے، چونکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے کہ ظاہر ہو چکا فساد خشکی اور سمندر میں جو انسان کے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ بس اے پروردگار، ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی علیہ السلام اور اپنے نبی کی دختر سلام اللہ علیہ کے فرزند کہ جن کا نام تیرے رسول کے نام پر ہے،
यहाँ तक कि वो बातिल के नामो निशान मिटा डाले और हक कायम व दायम व गालिब हो जाए। परवरदिगार करार दे उन अलैहिस्सलाम को अपने मजलूम बंदों के लिए जाए पनाह, उनके मददगार जिनका तेरे सिवा कोई मददगार नहीं है। हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को तू किताब हक की मुअत्तल शुदा अहकाम की तजदीद फरमाने वाला करार दे, ताकि तेरे अहकाम इलाही का निफास हो जाए मेरे परवरदिगार। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को तो अपने दीन की निशानियों और अपने पाक हबीब की सुन्नत अक़दस को मजबूत हो मुस्तहकम बनाने वाला करार दे, बना दे परवरदिगार। उन्हें इन लोगों में रख जिनको तूने जालिमों के हमले से बचाया। ऐ मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, खुश कर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दीदार से, और जिन्होंने उनकी दावत में उनका साथ दिया, और रहम फरमा कि उनके बाद हमारी हालत ज़ार पर ऐ मेरे माबूद उनके ज़हूर से उम्मत की इस मुश्किल और मुसीबत को दूर फरमा दे, और हमारे लिए उनका ज़हूर जल्द फरमा दे कि दुश्मन उनके ज़हूर को दूर और हम नज़दीक समझते हैं। ऐ सब रहम फरमाने वालों से ज़्यादा रहम फरमाने वाले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम।